جس حال میں رکھا ہوا ہے، ہر حال ہمارا، ہر صبح ہماری، ہر شام ہماری، ہم کو لے کر چل رہے ہیں. ہم چل رہے ہیں. کھانے والا بھی چل رہا ہے، سونے والا بھی چل رہا ہے، بیٹھنے والا بھی چل رہا ہے، دلہا بھی چل رہا ہے، دلہن بھی چل رہی ہے، بیٹی بھی چل رہی ہے، بیٹا بھی چل رہا ہے، بھائی بھی چل رہا ہے، بہن بھی چل رہی ہے، اور بیمار بھی چل رہا ہے، صحت مند بھی چل رہا ہے، غمگین بھی چل رہا ہے، اور خوش بھی چل رہا ہے، مالدار بھی چل رہا ہے، فقیر بھی چل رہا ہے. کہاں پر؟ آخرت. ہم چاہتے نہ چاہتے چل رہے ہیں. تو ایک آدمی کہے کہ میں اپنی عمر روک کے دکھاتا ہوں، تو پوری دنیا کی طاقت لے اور اپنی عمر روک کے دکھا. چاہتے نہ چاہتے ہم میں سے ہر فرد امت، مسلمان ہے، کافر ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر بندہ بندی چل رہے ہیں. کہاں پر چل رہے ہیں؟ آخرت کی طرف. سویا ہوا ہے پھر بھی چل رہا ہے، جاگ رہا ہے پھر بھی چل رہا ہے. اس کی طرف جا رہے ہیں، آخرت کی طرف. تو اور کہا تھا الاللہ راجعون، الاللہ راجعون، اللہ کی طرف لوٹو 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 لوٹو. اس کی طرف وہ اللہ قدرت والا، وہ بادشاہ کا بادشاہ، وہ خالق کائنات، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے میرے بندو، میں نے موت کو پہلے یہاں بیان کیا ہے. جو آئے گا وہ مرے گا، جو آئے گا وہ مرے گا، حتیٰ کہ سب لوگ چلے جائیں گے. مات الناس حتی الانبیاء لو بقی فی الدنیا لیبقى نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی باقی رہتے تو ہمارے سردار، ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہتے. وہ نہیں باقی رہے تو کوئی باقی نہیں رہے گا. فرمایا لوگ مرتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، آئے اور چلے گئے، آئے اور چلے گئے. یہ چل چلاؤ کا دور ہے، یہ چل چلاؤ کا دور ہے. یہ گاڑی چل رہی ہے، ہماری چاہت کے بغیر چل رہی ہے، ہم سے پوچھے بغیر چل رہی ہے، ہمیں دیکھے بغیر چل رہی ہے. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی چل رہی ہے آخرت کی طرف، اور اللہ کے ہاں پیش ہونے والے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ سب لوگ مر جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے. اللہ پاک پوچھے گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے سکون میں آ سکتا ہوں کہ اسرافیل نے اپنا ایک گھٹنا بچھایا ہوا ہے اور ایک گھٹنا کھڑا کر رکھا ہے، اور اپنا ایک ہاتھ کان پر لگایا ہوا ہے، اور ایک ہاتھ سے سور پکڑا ہوا ہے، اور انتظار کر رہا ہے کہ ابھی اللہ کا حکم آئے اور میں پھونک دوں، میں پھونک دوں. لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے. فرمایا اونٹ والا اپنے اونٹ کو چارہ ڈال رہا ہوگا، اور کینچی سے کپڑا کٹ رہا ہوگا، اور جو ہے نلکے سے پانی نکل رہا ہوگا، اور عورتیں باتیں کر رہی ہوں گی، اور بازار کے اندر کاروبار ہوگا، اور ایک سریلی آواز سنائی دے گی. سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آواز تیز ہوتی جائے، اور تیز اور تیز اور تیز اور تیز، حتیٰ کہ لوگوں کے کلیجے پھٹیں گے اور وہ مر جائیں گے. سب لوگ مر جائیں گے، تمام لوگ مر جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ پاک پوچھیں گے اسرائیل کون باقی ہے؟ کہ اللہ سارے انسان مر گئے ہیں، ساری زمینی مخلوقات مر گئی ہیں. اللہ فرمایا آسمان سے، پہلے آسمان سے لے کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب مر جائیں، سب مر جائیں. پھر دوسرا آسمان، اور پھر تیسرا، اور پھر چوتھا، اور پانچواں، اور چھٹا، اور ساتواں، اور آٹھواں، ساتواں آسمان، ساتواں آسمان کی سارے مخلوقات مر گئے. اب کون باقی ہے؟ یا اللہ تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے. اللہ پاک فرمائے ان کو بھی عرش اللہ کے حکم کے ساتھ جکڑا جائے گا، اور سارے فرشتے مر گئے. جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل. میں اسرافیل بھی مر جائے گا، اسرافیل سے اور دور اٹھے گا اور اللہ کے عرش میں جا کے جائے گا. پھر اسرافیل بھی گئے. اب کون باقی ہے؟ جبرائیل اور میکائیل. میں جب میکائیل کی جان اللہ فرمائے میکائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مرے گا.
جب جبرائیل یا جبرائیل رہ گیا اور میں رہ گیا، ہمیں جبرائیل بھی مر جائے کہ جب جبرائیل کی جان نکالنے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کہے اے اللہ جبرائیل ہے، اے اللہ جبرائیل ہے۔ اللہ فرمائیں کہ اگر باقی رہتا تو میرا نام نہ رہتا، وہ بھی نہیں رہا اور کوئی بھی نہیں رہے، اور اس کے بعد جبرائیل کی جان نکلے گی۔ اللہ فرمائیں گے کون باقی جان اللہ تو رہ گیا اور میں رہ گیا۔ اللہ فرمائیں گے اسرائیل آج کوئی باقی نہیں رہے گا، زمین آسمان کے درمیان آئیں گے اسرائیل اور اللہ کے حکم سے جان نکلے گی جو چیخ کے کہیں گے ہائے کاش مجھے پتا ہوتا جان نکلنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو میں مسلمان کی جان نکالنے میں اور نرمی کرتا اور نرمی کرتا اور نرمی کرتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے آج کس کی بات چاہت ہے، این الجبارون این ابناء الملوک این الملوک، کہاں گئے بادشاہ، کہاں گئے دھمکے دھمکے والے، ہٹو بچو چھوڑو راستہ چھوڑو، یہ فلاں ایم صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ کوٹھی والے ہیں، یہ مرتبے والے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ فلاں ہیں، جگہ بناؤ راستہ دو کتا اٹھاؤ فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، آئینہ آئینہ آئینہ۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ فرمایا کوئی نہیں بولے گا، فرمایا کہ للہ الواحد القہار، آج اکیلا اللہ بادشاہ، آج اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ اور میں نے لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کے قابل ہی کوئی نہیں، اللہ بادشاہ ہے۔ سکہ بدل جائے گا، نہ ڈالر نہ یورو نہ روپیہ نہ پیسہ نہ ٹکا اور نہ درہم نہ دینار نہ ریال اور نہ ہی اوقیہ، کچھ نہیں چلے گا۔ اب اعمال کا سکہ چلے گا، اعمال کا سکہ۔ کس نے مسجد میں حاضری لگائی، کون 5 وقت نماز پڑھتا تھا، کون وقت کا خیال رکھتا تھا، کون زبان کا اپنا ادب کے ساتھ بولتا تھا، کس کی زبان میں تیزی تھی، کون بدتمیز تھا، کس کو بولنا نہیں آتا تھا، کوئی کون حد سے بڑھ گیا تھا۔ ایک ایک چیز آج شکلیں بنیں گی، شکلیں۔ میں قیامت کا دن اعمال تولے جائیں گے، تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے کہ کس نے 10,000 نفل پڑھے، نہیں، اس کے عملوں میں وقت، اس کے عملوں میں وزن کتنا تھا، اس کے عمل میں وزن کتنا تھا۔ پھر لوگ کتاب کے اندر کھڑے ہوں گے، فرشتہ آئے گا، یوں ہاتھ ڈالے گا اور دل نکالے گا اور نچوڑے گا۔ ہاں